نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
اللہ مبارک یہاں پڑا ہوا تھا اور یہ ایک ٹوپی کسی صاحب کی یہاں کل رہ گئی ہے، وہ ادھر میرے پاس پڑی ہے، جن صاحب کی ہو وہ لے جائیں۔ معزز سامع گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت سید امیر الحسن کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا برے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن وعلی احبائہ پورے فرما صلوات علی محمد عظیم عبادت دی قبولیت واسطے بلند آواز نو درود بھیجو۔ بیمار مومنین دی صحت و سلامتی واسطے صلوات۔ مرحومین مومنین دی بلندی درجات واسطے صلوات۔ بسم اللہ کی محبت آل نبی سے تو پھر ریا کیسے؟ ماشاءاللہ۔ محبت آل نبی سے تو پھر ریا کیسی؟ جیو علی سے عشق کا دعویٰ تو پھر جفا کیسی؟ ماشاءاللہ۔ اور غرور و کبر ہو سر میں تو سبحان محب کیسا؟ جیو حسین پہ جھکنا تو پھر انا کیسا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے۔ ادبیاں مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ نہ کہ اتنا صاحب تعبیر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حسین کو ماننے کی ایک شرط عادت
جیو واہ تخلیق کائنات پہ تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے اوصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے ادپیاں تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سے جی سبحان اللہ ابو طالب نے جو احسان فرمایا رسالت پر ابو طالب کے اس احسان کو افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا بس آخری ربائی اور اس تو بعد ذکر مصائب افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ادپیاں ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین یا صلوات آل محمد ذات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی الرسول الکریم ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ثم الصلاة والسلام على الحسين الغريب یا زہرا کوشش کرے ثم الصلاة والسلام على الحسين الغريب بسم اللہ کرے ثم الصلاة والسلام على الحسين الغريب الغریب العطشان الشہید المقتول المذبوح من القفا جیدہ جرم کوئی نہیں رین کر کے رہو غریب علی غربت بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم میں نے آزمن شاءاللہ دنیا دے غمہ جنہ رہو جڑے غریبان ہو رو دے الذی جسم اوریانا مٹیاں بے کے اس غریب
غریب دی غربت نو راون آیا جیندے تن دے کپڑے لانے دے امتی لٹیں دے بین یا حسین یا زہرا یا سیدہ وَحَرَمَهُ أَسِيرًا فِي الْكُوفَةِ وَالشَّامِ بہو اوکھا سفر عراق دا ہے بسم اللہ کرو میری لکھ جان قربان ہو جاوے دیکھ سو میرے پاس ہے کربلا دے مسافران دی فرست پہ بن دیئے میرے مولا نے فرمایا نا غازی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام میں نو آج دے دن دی قسم شہنشاہ وفا دے ہاتھ چون قلم ڈھے گئی ہے دوئے ہاتھ مظلوم کربلا دے قدمہ تلا کے رو رو کے پیاد موکھا سفر عراق دا ہے تے بھینی دے نا لکھوا نہیں سن سو اگلا لفظ نوکر دی بھین جو حاضر ہے زینب تو سفار کرا وین کر کے رو غریب دی غربت نوکر دی بھین جو حاضر ہے زینب تو سفار کرا اللہ گواہ مظلوم کربلا دی ڈھا نکل گئی رو رو کے پیادن شالا فضل دی عمر دراز ہووی اے وطن تے راز کھلا نہیں میڈا مقصد پو آئے وہ نہیں آگا ونہ شام جو آن دی اللہ اکبر اللہ بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو میں نے آزمن میں ہزار دفعہ بسم اللہ کرو ہاتھ نہیں بنے میں نے آزمن مقصد مقاننا روان دے دن غازی آدھے باؤں آوکھا سفار عراق دہی بھینی دینا لکھوا نہیں نوکر دی بھین ماتم کرو زندگی دا نہیں پتہ کیڑے موڑ تے مک جاوے نوکر دی بھین جو حاضر ہے زینب تو سفار کران سیدہ دا شالا فضل دی عمر دراز ہووی اے وطن تیرا کھلا نہیں میڈا مقصد پورا آئے وہ نہیں آگا ونہ شام جو آن دی رو پیو زندگی دا نہیں پتہ کیڑے موڑ تے مک جاوے پتہ نہیں اگلے سال کیڑی آکھنو اے ذکر نصیب ہوئے ایک وین زین چاگے دل پیادے پر چھوڑا آدھا پیا کیتا مشورہ امن دے دور دے ویچ وین اوپڑ لگا جس وین تے مجلسہ مک وینی ہے اگر وین دی ازادارنو سمجھ آئی مکان ہو جاسی آدھا پیا کیتا مشورہ وسدے دور دے ویچ تے گھر بے کے بھین بھرائے بی بی آدھے کے خرچے دین یا لفظ سمجھے یا لفظ سمجھے جڑے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدھے کے خرچے دین بچاون دا میں نو لکھ دے چان زارا اگلا لفظ سنے جڑے ماتمی بیٹھے ہو آدھا پیا شاہ ہاتھ کام گئے ہان جدہ لکھن لگا شاہ بھین دی پاک ردائے بی بی آدھی اکبر دا بابا روندہ کیوں ہے میری لکھ پیشی
او غیرت مند، او شریف ازادار، او دھیاں تے بہنا والے بی بیا دے اکبر دا بابا روندا کیوں ہے؟ میں دی لکھ پیشی درباراں دی جی میں بچ دئی دین بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سونی مکان دیتا مالک توڑا پرسہ قبول فرما۔ بسم اللہ کھا باتا کھا ہزار دفعہ باتا دا میں جو نیاز مننا مقصد مکان نالے آدھا پیاں کیتا مشورہ امن دے دور دے ویچ گھر بے کے بھیل بھرائے بی بی آدھے کے خرچی دین بچاون گا میں نو لکھ دے چان ظاہرائے آدھا پیا ہاتھ کام گئے ہانا جدا لکھن لگا شاہ بھین دی پا کہ رضائے بی بی آدھے روندا کیوں ہے میں دی لکھ پیشی علی دیاں جنگلاں بازاراں چ رل گئیاں ہر کسے دیاں گھراں چ بیٹھیاں رہیاں وسدے گھراں نو جندرے مار کے علی دیاں دھیاں ٹر پئیاں اللہ گواہ ہے صحابی ستے ہوئے بھئی جان صحابیاں دیاں اولاداں ستیاں ہوئیاں جے اد رات لے روندیاں ٹریاں مدینے چوں تو فقط میرے مرشد علی دیاں تھے اللہ مضمون ازادارانو یاد ہیں کیڑا جملہ جڑا تو نہیں یاد بس دربار ولید چو واللائن فرمیندن عباس جی سردار کربلا دے مسافران دی فرست بنا میں نانے دی امت نال وعدہ کیتا ہے میں مغرب دی نماز مدینے دے باہر ونی پڑھ سا اللہ اکبر غازی کاغذ قلم چاہ گھن آیا دو کرسیاں لگ گئیں ایک کرسی تے شہنشاہ وفا حضرت عباس بیٹھن بیجن دوسری کرسی تے مولا عباس دوسری کرسی تے مولا حسین بیٹھن رجسٹر غازی دے جھولچ دیکھ سو میرے پاسے قلم غازی دے سجے ہاتھچ پہلے حضرت عباس نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم و تلے لکھے نصر من اللہ و فتح قریب ان دیکھ سو میرے پاسے میں نے ذکر دی قسمیں میرے مولا نے بھرا دے مونڈے تے ہاتھ رکھے رو کے فرمیدن غازی پہلی ستر رہن دے دوجی کٹ چھوڑ کوشش کریں سید دے نصر من اللہ دی جات لکھ جا ان للہ و انا الیہ راجعون نصر من اللہ او لکھ دے جڑا وسن پیا ویندا او لکھ دے جے وان کے ولنا ہوئے اللہ اس تو بعد ناواں دی ترتیب حضرت عباس نے کربلا دے مسافران دے نام لکھنے شروع کیتے ہیں ایک پاسے کربلا دے مردان دے نام بے پاسے کربلا دیاں شہزادیاں دے نام جی میں تاریخ چ پڑھے جڑی پہلی فرست مولا بنوائی ہے نا اس فرست چ میرے مولا نے دو شہزادیاں دے نام نہیں لکھے دو پاک بیبیاں دے نام نہیں لکھے ایک دھی دا نام فاطمہ صغرا دا اور دوسرا عالیہ بھین دا نام فرمیندن عباس جی آقا نہ میری دھی فاطمہ صغرا دا نام لکھیں نہ میری عالیہ بھین دا نام لکھے دوہاں شہزادیاں نو پتہ لگے نا
جو ساڈا نا کربلا دے مسافراں دی فرست وچ کوئی نہیں، جڑے دھیاں والے بیٹھے ہو، جڑے بھیڑاں دے برا بیٹھے ہو، پہلے پہلے فاطمہ صغرا دوڑیے، دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ چاچے دے قدماں تے آئے، رو کے دی چاچا میں حسین دی دھیاں، دیکھ سو میرے پاس ہے بابا مینو نال کیوں نہیں لے ویندا؟ چاچا بابے نو آکھو میں نال لے ونجے۔ اللہ گواہ ہے عباس دے ہاتھ جڑ گئے تے رو کے فرمیدن صغرا میں تیرے ہی نوکراں، میں تیرے بابے دے ہی نوکر، میری کیا جرت ہے سردار لکھاویں تے میں نہ لکھاں۔ فرمیدن اگر سفارش کرامنی آئی نا تو پھر وط اکبر بھرانو گول، ازاداراں جڑے لے اکبر دا نام آئے، صغرا دے سر علی چادر گلے چاہ گئی ہے، ٹر پئیے ایک ایک دروازے تے آئیے، ادھی مائیاں کتھائیں میڈا اکبر بھرا بٹھا ہونے۔ ام کلثوم دی آواز آندی ہے نہیں صغرا میرے دروازے تے کوئی نہیں۔ وقت اما رباب دے بوئے تے آئی، اما میرا سونا بھرا تا نہیں آیا، رباب دی آواز آندی ہے نہیں صغرا کوئی نہیں آیا۔ وقت اما لیلہ دے دروازے تے آئیے، سونے پتر دی ماں میرا اکبر تا نہیں آیا، نہیں بیمار میرے دروازے تے نہیں آیا۔ جناب فضہ دی نگاہ پئیے، جناب فضہ فرمیدن صغرا کینوں گلیں دیئے، رو کے دی اماں میں نو اکبر بھرا نہیں لبدا۔ جناب فضہ فرمیدن اگر اکبر نو گول نہیں نا تے وقت پھپھی زینب دے دروازے تھے بن۔ صغرا ٹور پئیے، دروازے تے آ کے ڈٹھے قیامت دا منظر ہے، عالی سین دی جھولی ہے، اکبر دا سر ہے، بی بی پتر نال پیار پہ کریں دیئے۔ صغرا دروازے کھڑ گئی ہے، حقل مار کے دی پھپھی اماں اسے جوان نو باہر بھیج، تو سنگل سمجھی کوئی نہیں۔ بی بی زینب فرمیدن صغرا تیرا کچھ نہیں لگدا؟ رو کیا دی پھوپھی اماں لگدا تا سکا بھیرا ہے، آج 10واں دن نے میں سامنے آدیاں ایک کانڈ کر کے ٹور پاؤں دے۔ اللہ جانے بین نال کیوں ناراض ہے۔ آلیہ فرمیدن اکبر بین سڑیں دی آئی، اکبر آدن جی صغرا حکم۔ بی بی دی اکبر بابا کربلا دے مسافران دی فرست پہ لکھویں دے، میں دا نام بابے نہیں لکھوایا۔ اکبر میرے نال جل، بابا تینو خالی نہیں بلیندا۔ اکبر بابے نو آنکھ میں نال لے ونجے، اکبر میں تیرے بغیر کلی وطن تے کی میرا ساں، ازاداراں ٹرن دا کے اندازے۔ علی اکبر دا سجا ہتھ صغرا دے سر تے، اکبر دا صغرا دا کھبا ہتھ اکبر دی کمر چے، دو قدم چیندن بیمار رکویں دیئے تے رو کے دی اکبر آنکھیں دلوں وے ویر۔ اکبر دن صغرا میں ونجن تا دے، میں بابے نو آکساں۔ اکبر اتھا ہے جتھا میرا مولا کرسی تے بیٹھے ہیں، امام کرسی تن، اکبر بابے دے سامنے آ کے مٹی تے بہ گئے۔ امام کرسی تو اٹھیں، پتر دا منہ چم کے فرمیدن اکبر تو میرے نانے دی شکل آلا پترے۔ اکبر مٹی تے کیوں بہ گئے؟ اکبر حکم کر۔ اکبر روندا بھی آئے، اٹھدا بھی آئے، ہاتھ جوڑ کے آدھے اے مالک پور مسافران دا،
شالا ہووی بخت زیادہ اللہ اکبر ایک حکم کران جی میں دل اکبر دا آدھا اکبر آدھے تیڑیاں تریویں بھینی پیاں نال ویندیاں تے قصور کیڑا سغرا دا میرا دل آدھے نہ تروڑو ہا آج سانگا بھین بھرا دا امام فرمیدن اکبر اے میری ماں دی شکل آلی دھیے اکبر میں نہیں چاہتا جو میری ماں دی صورت درباراں بازاراں میں چرل ہوئے اکبر اس وطن تیرانا ہے اللہ اکبر اے دھی آئی وط آلیہ سین نو پتہ لگے بس میں وین پڑھ لگا جو میرا نام کربلا دے مسافران دی فرشتے کوئی نہیں سین ابال قدم چاہ کے آئیں بسم اللہ حسین ویر اے ہو سکتا ہے تو سا سفر تے ونجو تے میں زینب گھارچ رہ پواں فرمیدن آلیہ بہن تواڈے بغیر میرا مشن نا مکمل ہے تے حسین ویر وط میرا نا کوئی نہیں کربلا دے مسافران دی فرشتے فرمیدن آلیہ بہن نا اس واسطے نہیں لکھیا میرے نانے دی شریعت آدیے جداں دھی بھین دا عقد ہو جاوے نا تے پھر اس دا اصلی وارث اس دا شوہر ہوندے فرمیندن اللہ زندگی کرے چاچے جائے آنو محمد دے بابے دی جب تک او اجازت نہ دیون نا میں نال نہیں لے جا سکتا بیرادی یا گل سن کے میری مرشزادی نے چادر سنبھلی بی بی ادھے حسین ویر کتنی دیر رہے ہو دربار ولید فرمیدن آلیہ بہن 3 گھنٹے بی بی ادھے تساں 3 گھنٹے دربار اچ رہے ہو میں بیٹھی نا میں درد اندروں کھڑ کے تواڈا انتظار کیتے حسین ویر ہن انصاف یاد ہے میں ویندیاں چاچے جائے کول اجازت منگن اگر اجازت مل گئی تو بسم اللہ میں نال لے ونجے حسین اگر اجازت نہ ملی نا پھر این نہیں ونجنا پھر بھین دا جنازہ پڑھا کے جاؤں حسین یقین کر میں تیرے بغیر زندہ نہ رہ سکتا اللہ اکبر جولیاں ودا بوے بڑی مقبول مجلس بس وین پڑھ لگا میری مرشزادی چادر سنبھلی ابال قدم چاہ کے آلیہ اپنے گھارے چائیں تاریخ اچ مل دے جناب عبداللہ انہ دنہ وچ بیمارن مریضن لاغرن کمزورن بستر تے لیٹے ہوئے سید پورے جسم دے ہوتے چادر کی تھی ہوئی سن سو اگلا جملہ میں انجے پڑھدا رانا کائنات دے مالک دی تھی وارث دے پیراں والے پاسے آ کے مٹی تے بہ گئی تے اپنی سر والی چادر دے دامن نال جناب عبداللہ دے پیراں دیاں تلیاں صاف کرنیاں شروع کی دیاں جناب عبداللہ دیاں آنکھاں کھولیاں تڑپ کے اٹھن عقل مار کے ادن آنا محمد دی ماں شالا کدی نہ رویں رون دی کیوں پئیے مٹیاں تے کیوں باندھی پئیے اللہ اکبر بی بی ادے چاچے جایا ایک گل پوچھن آئیاں جناب عبداللہ فرمیندن حکم بی بی آدھے چاچے جایا جدہ میرے باب علی میرا قد توڑے نال پڑے آئی میرے باب عقدچ کیڑی شرط رکھی آئی ان ہاتھ پیارا نہیں کرنا ماتم ضرور کرنا اگر جملے دی سمجھ آئے جناب عبداللہ دی ڈھا نکل گئی ہے رو کے فرمینن مرونیاں بھاویں تا اسے شرط دے پورا کرن دا ٹائم آگی سیدہ دے میں تا چاچے نوا کے چاچا میں رئیس عرباں مکہ وچ میری جائیداد مدینہ وچ میری جائیداد یمن وچ میری جائیداد شام وچ میری جائیداد آنکھیں تاؤ تیری دھی دے نہ کر دیواں
سونا چاندی مال زر دیواں رو کے تیرے باب علی فرمائی نہیں عبداللہ میں آپ کائنات دا مالک ہاں کس شے دی ضرورت نہیں میری دھی دے عقد دی ہکا شرط ہی میں آکے مولا کیڑی رو کے فرمایا نے عبداللہ جدا میرا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب نو روکے نہیں میری دھی نو بھرانا ونجن دے اللہ اکبر بی بی مٹی چھوڑ کے اٹھیے بی بی آگے چاچے جایا بات اسے شرط دے پورا کرن دا ٹائم آ گئی جناب عبداللہ فرمیندن کی میں وعدہ پورا کرا رو رو کے پیا دے سامان بھنی دے ہاتھ پیارا نہیں کرنا ماتم ضرور کرنے رو رو کے پیا دے سامان بھنی دا آئے وہ ویکھیا وچ ویڑے اپنی ماں دے پے وارو واری آئے وہ بند ہونے میرے پیکیاں دے دروازے بی بی آدھے ایک واری چا فرماؤ ہاتھوں لگی ون نال بھرا دے میں چادر چھنڈے کہ تر ویسا پیا وس تو نال اولاد اللہ اکبر جناب عبداللہ فرمینے نہیں نہیں میں تنا روکیں توارے بابے نال وعدہ جو کیتا البتہ اتنا کرو اے بھریا ہویا گھر ہے ہر شے گھر اچ موجود ہے جتنا مال چو میں کنیزاں تے نوکر نال دینا جی میں تاریخ چ پڑھے ہے 40 نوکر جناب عبداللہ دے گھر تو گھن کے مولا دے معاملہ تک تعینات ہوئے وسد ان سید ایتا نانے دی امت غریب کیتے ایتا کلمہ پڑھن والے غریب کیتے واتری کنیزہ میری سین دیا سین دے کمرے تو گھن کے باہر والے مین دروازے تک تعینات ہوئے جناب عبداللہ حکم دیتا ہے جیڑی جیڑی شیعانو محمد دی ماں دے دی ونجے کنیزہ چاہ کے نوکران تک نوکر چاہ کے حسین دے معاملہ تک سن سو آزادار جڑے وین کر کے رونا چاہتے ہو میری مرشدزادی اسے کمرے دا دروازہ کھولے جتھاں پے کا داج پیا ہے اللہ اکبر جناب عبداللہ انتظار چن بہت ساری دیر گزر گئی ہے میری مرشدزادی باہر نہیں آئی جناب عبداللہ دھینو حقل ماری ہے میری دیوان پتہ کار متا سامان زیادہ ہوئے وان مانو سامان چاہو کنیزہ تک پہنچو کنیزہ نوکران تک پہنچاویں سن سو آزادار جڑے وین کر کے رونا چاہتے ہو حالے جناب عبداللہ دی دھی کمرے چ داخل نہیں ہوئی یا غور نال ویکھیا ماں کمرے چو باہر پیاں دیے ایک چھوٹی جئی گڈڑی ہاں نال لائی ہوئی جناب عبداللہ انتظار چن دی علی دی سامان چاہ دیتا ہویا اے کنیزہ تیرے کیتے اے نوکرانیاں تیرے کیتے دی علی دی باروں نوکر بھی کھڑے ہیں میری مرشدہ دی وارث دے سامنے مٹی تے بہ گئی ہے اپنے پاک ہتھاں نال گانڈ کھولیے کما زہرا دی چادر آئی رو رو کے پیا دے چاچے جایا گوار میں تیرے بھرے گھر چو ہکا چادر چاہیے نہیں دعا کرے شالا یاراں دی رات کئی یا چادر باچ پوے اللہ اکبر میرے تے سوال کرو میرے کو پوچھو سیدزادہ ای جو جناب عبداللہ دے رہے کیا اے چادر بچ گئی ہے نہیں نہیں یاراں دی رات
ظالم ظلم نال اٹھیندے رہے یاراں دی رات ظالم میرے نال اٹھیندے رہے کربلا تو لے کے شام تائیں آدھی گئی میں چادر دیو میں محمد بھی میں چادر دیو میں سید دیا علی لعنت اللہ للقوم الظالمین معزز سامعین گرامی، قبل اس کے کہ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی رونق افروز ممبر ہوں، یہ ایک دو اعلانات ہیں، یہ سماعت فرما لیں۔ یہ بڑی سکرین جو ہے SMD، یہ اگر کوئی لگوانا چاہے تو ویب سائٹ ہے www.fahimhaidarsarkar.com، اس پہ رابطہ کریں۔ اور شوکت ہوا ان کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ و صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، جبار چارتا معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جبیر پور میں جو عشر محرم کی مجالس ہو رہی ہیں وہ رات 8 بجے سید نجم الحسن نوتک ہر روز خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں جو ہیں وہ آگے نہ لائیں سوائے ذاکرین کی گاڑیوں کے، باقی جو پراپر پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں کھڑی کریں۔ ایک اور گزارش ہے کہ مومنین سے میری گزارش ہے کہ کسی مقرر کو ممبر پہ کوئی سوال ارسال نہ کریں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو تمام مقررین بانیان کے مکان پر پہلے بھی بیٹھتے ہیں، بعد میں بھی بیٹھتے ہیں۔ ان کا ایک موضوع ہوتا ہے، وہ 10 دنوں میں انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے، پھر شہادتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ممبر پہ کوئی سوال ارسال نہ کریں۔ اور رباعیہ پڑھنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ جب میں کھڑا کرتا ہوں کسی مقرر کو تو اس وقت رباعی پڑھ لیں، درمیان میں رباعی نہ پڑھیں، کیونکہ قطع کلام ویسے بھی آداب گفتگو کے خلاف ہے۔ اور نائب صدر ہمارے پریس کلب چکوال کے عاقل صاحب، وہ ہماری تمام مجالس اور ماتمی جلوسوں کی کور معروم نہ رہ جائے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، معروم نہ رہ جائے نام مشکل کشا کا سن کر چٹک اٹھی اب کلی کلی ہے، یہ بات شیخ حرم سے کہہ دو تو پارسا ہے ولی ولی ہے، یہ معجزہ ہے امام حق کہ ہر زبان پر علی علی ہے۔ جو نام علی سن کے لوچا بٹاوے، جو نام علی سن کے لوچا بٹاوے، وہ اپنی ولادت کو چیک ہی کراوے۔ جو نام علی سن کے لوچا بٹاوے، وہ اپنی ولادت کو چیک ہی کراوے، جن کو ماندی عصمت دا پک ہوئے باکر دوہیں ہاتھ اٹھا کے وہ نعرہ لگا۔ علی ولی کا نعرہ لگانا چاہیے، نام علی سن کے جس کے ماتھے پہ پڑے بول اس کا فوراً بھی لے کر آنا چاہیے۔ الفت آل نبی دل میں بسانا سیکھ لو۔ الفت آل نبی دل میں بسانا سیکھ لو، دشمن آل نبی کا دل جلانا سیکھ لو۔
سرکار علامہ علی ناصر الحسینی تشریف لا چکے ہیں اور ان کا فروز ممبر ہو رہے ہیں. چند اشعار آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. تہذیب عزاداری سکھا دیتی ہیں مائیں, تہذیب عزاداری سکھا دیتی ہیں مائیں, شبیر کا غم خار بنا دیتی ہیں مائیں. ملتا ہے عزا خانوں میں گھر سا ماحول, ہم لوگوں کو روحانی غذا دیتی ہیں مائیں. زنجیر زنی کرتے ہیں جب گود کے پالے, جیتے رہو یہ رو کے دعائیں دیتی ہیں مائیں. دیکھے ہمیں ورثے میں غم سبت پیغمبر, جنت ہمیں دنیا میں دکھا دیتی ہیں مائیں. رہتا ہے رگو پہ میں رواں خون مقدس, مجلس کا تبرک جو کھلا دیتی ہیں مائیں. ہم گھر میں مسلمان کے پیدا ہوئے لیکن مسلم سے عزادار بنا دیتی ہیں مائیں. سکھلا کے ہمیں حیدر کرار کا نعرہ, ہم لوگ ہیں مولائی بتا دیتی ہیں مائیں. معزز سامعین گرامی, اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنی مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و اہل بیت. سامعین گرامی قدر, سورہ مبارکہ نساء دی اس آیت مجیدہ نال کل سلسلہ گفتگو دا میں آغاز کیتا سی کہ خالق کائنات فرماندن میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. جس نے رسول کی اطاعت کی وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی. میرے محترم سامعین, کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالی چ محفوظ ہوئے گی کہ میں کوشش کیتی کہ دسیا جائے اطاعت واسطے محبت ضروری اور محبت تقاضا کر دی کمال دا. یعنی محبت تقاضا کر دیئے اگر چیز کمال تے ہوئے تو محبت ہوئے گی, اگر اس چیز میں زوال آ جائے تو محبت نہیں رہے گی. یہ کل تک دی گفتگو, اور میں کل کوشش کی تھی کہ حضور دی کمال بشریت نو پڑھا جائے. کمال بشریت حضور اکھ لے کے آئے نے اس واسطے کہ نہ اکھاں نو ہدایت آ جائے کتھے چکنیاں نے کتھے تھلے کرنے. حضور قدم لے کے آئے نے تاکہ ساڈیاں قدماں نو پتہ لگ جائے کتھے روکنے نے کتھے چلنے. کل تک دی گفتگو اگر میں عادت میری کہ کل والی گفتگو نو مربوط کرنے واسطے اج والی گفتگو نہ ایک واری میں 2 منٹ وچ دوہرا دیں. میں کل عرض کیتی جڑے بندے حضرات موجود سن کہ قرآن پاک دے مطابق حضور دے ہاتھ نے تے کمال تے, حضور دے قدم نے تے کمال تے, یاد آ گیا حضور دا چہرہ ہے تے کمال تے, حضور دیاں اکھاں نے تے کمال تے, حضور دی زبان مبارک ہے تے کمال تے, حضور دا سینہ مقدس ہے تے کمال تے, حضور دا دل اطہر ہے تے کمال تے. ایک کل میں حضور دا جسم مبارک قرآن چ پڑھیا کہ اللہ پاک نے حضور دے جسم دے تمام اجزاء نو الگ الگ آیتاں نال نوازیا.
کدی زبان دے متعلق آیت، کدی ہاتھ دے متعلق آیت، کدی قرآن دے متعلق آیت. گویا کہ اج میں اس کا آغاز اتوں کر رہا کہ جدو جسم رسول دا ہر حصہ اگر قرآن دے عین مطابق ہے، وہ جسم میں اس واسطے پڑھے ہے کہ سر تو لے کے پیروں تک حضور دا پورا جسم ہی قرآن ہے. اس واسطے حضور تو بعد اساں بلا فصل صرف اس ذات نو منے ہیں جنہوں محمد آکھیا جسموں کا جسم ہے. تیرا جسم میرا جسم ہے، روح کا روح ہی، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. یہ مطلب ایسا میرٹ تے امیر المومنین علیہ السلام نو بلا فصل منے ہیں، کسے نال ضد دی وجہ تو نہیں منے. آج میں سرکار دو عالم تے نسب اطہر تے گل کرنا چاہنا کہ اگر حضور دی بشریت کمالتے رہے تے حضور دا نسب بھی کمالتے. یہ نسب دا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے حق دی تلاش واسطے. اگر کوئی تلاش حق رکھتا ہے نسب ٹھیک ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حضور سرکار دو عالم دی حدیث مبارکہ ہے یا علی تجھے صرف وہ بندے مانتے ہیں جن کا نسب ٹھیک ہوتا، تجھے تسلیم بھی کرتے ہیں جن کا نسب ٹھیک ہوتا ہے. آج میرے محترم سامعین، قرآن حکیم چو میں نسب دی گل کر رہا ہوں. کل میں بشریت پڑھی ہے تے حضور دی بشریت کمال تے، اور آج میں نسب پڑھنا گا کمال نسب. کل کمال بشریت، آج کمال نسب. کمال نسب نو بیان کرنے واسطے جڑا میں انتخاب کیتا ہے پہلی آیت مجیدہ دا، وہ آیت مجیدہ قبلہ سورہ مبارکہ قلم دیے. خالق کائنات نے اس اطاعت دے متعلق ارشاد فرمایا فلا تطع المکذبین، ہاں طے ہے کہ کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا، کبھی بھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا. اس کا مطلب ہے پہلی گل ہے کہ جدی اطاعت کرنی ہے ان جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. اور صرف سچا نہیں ہونا چاہیے، ان سچ ہونا چاہیے. میرے محترم سامعین، صرف سچا نہیں ان سچ ہونا چاہیے. یہ تو میں بحث کروں گا جدھر مباہلے تک آواں گا. آج عرض کر رہے ہیں پھر خالق نے فرمایا اور سنو لا تطع کل حلاف مہین، اور مت اطاعت کرنا کسی ایسے کی جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور کبھی بھی کسی ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. زیادہ قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا اور زیادہ ذلیل انسان کی اطاعت نہ کرنا. پھر خالق نے فرمایا حمازن مشائن بالنمیم، لوگوں کے عیب بیان کرنے والا اور لوگوں کی چگلیاں کھانے والا اطاعت کے قابل نہیں ہوتا. ایسے لوگ اطاعت کے قابل شکریہ نہیں ہوتے. پھر خالق نے فرمایا مناعن للخیری، جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. اس واسطے کہ دیچ مصطفیٰ فرمایا سی بلال آخ حیا علی خیر العمل، آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف. یہ مطلب ہے کائنات میں سب سے بہتر عمل ہی ولایت علی بن ابی، جو ولایت علی سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. ملائن للخیر، جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. اور پھر خالق نے فرمایا معتدل، جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت، جو حد سے نکل جائے حدود کو پار کر جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اگے ایک لفظ ہے کوئی کمال، میرے مذہب دا اتنا بڑا ثبوت کی تو میں دساں. خالق فرماندا ہے معتدن عصیم، اور لوگوں کبھی بھی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. سبحان اللہ، کبھی بھی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. سانو بندے مشرک آکھن کی بلا یا کافر آکھن، قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے. الحمدللہ اسا زندگی بھر کسے ایسے دی اطاعت نہیں کیتی جنہیں بچپن چ بھی گناہ کیتا ہوئے.
جس جوانی چ بھی گناہ کیتا ہوئے، جس بڑھاپے میں بھی گناہ کیتا ہے، اس واسطے شیعہ صرف اسی تسلیم کرتے ہیں جو کل بھی معصوم تھا، جو آج بھی معصوم ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ فرماندا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے، بندے کو وعدہ گھاٹا وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے، پھر بندے توبہ بھی کر لینے، پھر بندے معافی بھی منگ لینے۔ بھائی معافی منگ کے ٹھیک ہونا بہت اچھی گل ہے، توبہ کر کے ٹھیک ہونا بہت اچھی گل ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس پہ توبہ کی نوبت ہی نہ آئے، جسے زندگی میں ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہت شکریہ۔ اور جڑا آج دا موضوع ہے نسب، اتھوں تک میں آ گیا۔ 13 نمبر آیت پڑھ رہا کہ بلا سورہ مبارکہ کرم دی۔ میرے محترم سامعین، خالق کائنات ارشاد فرماندن، کوئی اخیر ہے جی، فرماندن اتلم بعد ذالک الزنیم، اور 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، کبھی کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب ٹھیک نہ ہو۔ میں بڑا لائٹ ترجمہ کیتا ہے، کبھی کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب ٹھیک نہ ہو۔ یہ آیتاں اتریاں نے گستاخ رسول واسطے۔ سورہ قلم اتریے، ایک بندے نے نبی دی گستاخی کی تھی، انہیں نبی دے پیچھے بچے لائے تھے، کہنے لگا کہو اے مجنون ہے، اے مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس قسم دے لوگاں دا غصہ نہیں کرنا۔ اس زنیم نے، زنیم دے 4 ترجمے، شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ جدہ تیرا گستاخ ہے او زنیم، اے مصطفیٰ او پاویں فرانس چ ہوئے، او پاویں پاکستان چ ہوئے، جڑا تیرا گستاخ ہے او زنیم ہے۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے تے قرآن لا ریب ہے، یہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ قبلہ دا مطلب ہے کہ زنیم دی اطاعت نہیں کرنی کیونکہ گستاخ رسول ہے، تو گستاخ رسول زنیم ہے۔ 4 مذہب تقریباً پاکستان مشہور موجود نے، شیعہ نے، اہل سنت دوست بریلوی نے، پھر اہل حدیث نے، دیوبندی نے۔ جڑا ترجمہ پسند آئے وہ رکھ لیں۔ پہلا ترجمہ میں پڑھ رہا، اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ادو اچھے طریقے نال میں بیان نہیں کر سکتا، تو انہوں پاویں غصہ لگے، لیکن کسے دے بزرگ دا احترامن نہ لین چ کوئی حرج والی گل نہیں۔ میں انہاں واسطے عرض کیتی، انہاں لکھیا نال رحم اللہ۔ اچھا، اشرف علی تھانوی صاحب نو جڑے بندے لائبریریاں چ نے اور پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون نے اشرف علی تھانوی صاحب۔ انہاں یہ ترجمہ کیتا ہے جی، میں اللہ کیتا ہے کہ وہ جس کا نسب ٹھیک نہ ہو۔ میں بڑا لائٹ ترجمہ کیتا ہے، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب آپ ہی وہ دیکھو نا جی، وہ انہوں دے محدث بھی نے اور ترجمہ خان میں وہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو کسی کے خاندان کی طرف منسوب ہو۔ زنیم اسے کہتے ہیں جس کا خاندان کوئی ہو اور منسوب کسی خاندان سے ہو۔ جڑے بندے یعنی نو سمجھتے ہو، یعنی دا مطلب ہے کہ کوئی ایک گل، وہ فرماتے ہیں جو خاندان کسی میں ہو اور منسوب کسی اور خاندان سے ہو، یعنی حرام زادہ۔ میں گستاخ پیغمبر دی گل کر، گستاخ پیغمبر دی گل جن نے میرے نبی دی گستاخی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہو جہاں بندے نوں چھڈو، انہاں دی کوئی اطاعت واجب ہے، اطاعت تے تیری واجب۔ تو میرا سونا یہ انہاں ترجمہ کیتا اشرف علی تھانوی نے حرام صاحب۔ اچھا جی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب وچ صحیح بندے ترجمہ کرتے ہیں، صحیح علماء نے۔ اس واسطے میں ایک ترجمہ پڑھیا ہے، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب، میرے کو موجود ہے، ضرورت ہوئے تو میں پیش کر دیں۔ الحمدللہ میرے دوست تشریف فرمان ہے۔ انہاں پھر حرام زادہ نہیں لکھیا، انہاں کیا گستاخ پیغمبر کو زنیم کہا گیا ہے، انہاں پھر لفظ بدلے ہے۔ چلو وہ پسند نہیں تو اے رکھ لو، ولد الحرام۔ ولد الحرام۔ اچھا، پھر میں سوچیا پہ کئی بندے دارالقادری صاحب نے پسند کر دیں، تے چونکہ وہ نفیس آدمی نہیں ہو سکتا کوئی رعایت نال وہ ترجمہ کرن۔ انہاں جڑا ترجمہ کیتا ہے انہاں کی فرمایا، انہاں نہ ولد الحرام لکھیا ہے، نہ انہاں حرام زادہ لکھیا ہے، گستاخ پیغمبر نو۔ وہ کی فرماندے نے؟ وہ فرماندے نے قادری صاحب، انہاں وہ کی فرماندے؟ وہ فرماندے نے در اصل اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام ہے۔ اے جناب شیخ الاسلام پروفیسر طاہر القادری صاحب۔ اگے کچھ دو بریلوی بھی الحمدللہ ساڈے کول مجلساں چاہتے ہیں، تے میں سمجھنا پیچھے نہ رہ جائیے۔ کوئی بریلوی دوست اگر تشریف فرماؤ تو پھر انہاں واسطے بھی ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی دا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت
بریلوی بہت شکریہ قبلہ آلہ حضرت بریلوی صاحب انہوں نے پھر کمال کیتی ہے انہوں نے نہ ولد الحرام لکھا ہے نہ انہوں حرام زادہ لکھا ہے نہ نطفہ حرام لکھا ہے جڑا قادری صاحب نے لکھا ہے انہوں کچھ بھی نہیں لکھا وہ فرماتے ہیں اصل میں 9 آدمیوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے کیا بات ہے مولا تو جزائے خیر کرے ادھا مطلب یہ نکلیا کہ گستاخ رسول کل بھی زنیم تھا آج بھی زنیم ہے اور زنیم اسے کہتے ہیں جس کے شجرہ نسب میں شک ہو شکریہ ہوں میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا وہ سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت مجیدہ جی 101 نمبر آیت مجیدہ ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں سے کہتے کیا فرماتے ہیں ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ پھر بعد میں پچھتاتے ہیں مثلا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم میرے پیغمبر سے آ کے ایسے ایسے سوال نہ کیا کرو جب جواب آتا ہے تو پریشان ہو جاتے میرے رسول سے ایسے ایسے سوال نہ کیا کرو جب وہ جواب دیتا ہے وہ تو ہے ہی حق میرے نبی تو ہے ہی سچ جب وہ جواب وہ تو وہی جواب دے گا جو ہوگا تم ایسے سوال ہی نہ کیا کرو جڑا میرے کو قرآن ہے یہ تشریح کی ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے فرماتے نے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے مثلا کسی نے حضور سے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون تھا کیا بات ہے کسی نے حضور سے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون تھا اور دوسری بات ایک نے یہ پوچھ لی کہ جب میں گھر سے باہر رہتا ہوں تو میری بیوی گھر میں کیسے رہتی ہے جب میں سفر پہ جاتا ہوں تو میری بیوی کیا میرے بعد بھی میری ہی رہتی ہے کیا میرے بعد بھی میری ہی رہتی ہے اس کے حالات کیا ہوتے ہیں میں عالم اسلام کے چیلنج نہیں منت ضرور کر رہے ہیں کہ اگر عرب کے بندے حضور سے پوچھتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی کا کردار کیسا ہوتا ہے یا اصل میں میرا باپ کون تھا مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اور علم غیب کسے کہتے ہیں بڑے تعالیٰ بندے تشریف فرما جی کیا بات ہے یار بولو تو صحیح نا اور علم غیب کسے کہتے ہیں جب کسی سے یہ پوچھا جائے اور پھر یقین بھی کیا جائے خدا دی قسم جس بندے نو حضور نے آکھا نا تو زنیم ہے وہ جا کے اماں نال گل کیتی ہے حضور نال نہیں ہو سکے اماں اصل چ میرا باپ کون ہے ہو سکے جڑا میں دسیا وہی ہو سکے جھوٹ بھی بولنی ہے ہو سکے میں ماں ہو کے جھوٹھی ہو گئی ہوں ہو سکے تیرے ورگیاں ساریاں جھوٹیاں نے جس مینو حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے ہی جس مینو زنیم آکھیا وہ ہے ہی صادق یہ مطلب ہے لوگ تو حضور سے شجرے بھی پوچھتے تھے گھر والوں کا کردار بھی پوچھتے تھے حضرات اہم اعلان سنیے جو لوگوں کے شجروں سے واقف ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جو گھروں کے کرداروں سے واقف ہو اللہ فرماتا ہے ایسے سوال نہ کیا کرو یہ مطلب ہے نسب دا مسئلہ ہے سی عرب بھائی میں تو مجھے شروع کیتی ہے میں عرض کیتی ہے نسب دا پھر مسئلہ ہے سی نسب دا مسئلہ ہے مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے میرے محترم سامعین فرماؤ میرے نام میں تیسری آیت مجیدہ پڑھ میں جدوں تک عرب دا ماحول نہیں پڑھاں گا کلچر نہیں پڑھاں گا سرکار دا نسب کی میں مواضع کراں اے قرآن سورہ مبارکہ نساء خالق فرماتا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء لوگوں ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو کبھی تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں وہ تمہاری سوتیلی مائیں صحیح تمہاری سوتیلی مائیں ہی صحیح تمہارے باپ کے نکاح میں تو تھی نا
حضرات میرا نبی اس ماحول میں تشریف لایا جہاں یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ باپ کے جو نکاح میں ہوتی ہے وہ اماں ہوتی ہے. بھائی کیا بات ہے, بہت شکریہ. اہل چکوال تو سا کمال کی تھی. میں پھر عرض کر رہا کہ بلا جس ماحول چ بھی دسنا پوے, ایتھے کسے بچے نو دسنا پیندا اس ماحول چ. مثلا ایک بی بی ہے, وہ بندے نے کر لیے, پہلے وہ بچے موجود نے, جن بچے پہلے موجود نے وہ ماں منن یا نہ منن, ماں وہ ہے. ایتھے چکوال دا بچہ اٹھاؤ جہدے تے ایسی صورت ہوئے, انہوں آکھاں گے وہ کون ہی, وہ آندا جی وہ ماں ہے جی ساڈی, ماں ہے جی میں اس آکھیا ماں ہے ساڈی, ٹکا کے ماں نہیں نہ آکھیا, لیکن ماں تے آکھیا نا. اچھا وہ مخالفت کر رہے ہیں, یہ ابے نے کدھروں کر لی ہے جی, یہ ساری ماں آ گئی ہے جی, یہ جی سارے ابے نے کر لی ہے جی, یہ ہوں ساری ماں ہے جی. یہ مطلب غصہ بھی کرے تو ماں ہی آتا, ماں ہی آتا. میں سلام پیش کرنا انہوں لوگوں جہے اج بھی سوتیلیاں ماواں پاویں غصے نہ آتے ہیں, آتے پھر ماں نے, آتے پھر ماں نے. یہ مطلب اے معاشرہ تے او معاشرہ ذرا توازن تے کر, موازنہ تے کر. یہ معاشرہ کتنا اتے وے اج والا, او معاشرہ کنا تھلے سی اس وقت والا. اج جیڑی سوسائٹی ساڈی ہے وہ سوسائٹی انہاں دی, ساڈا مقابلہ انہاں نال کوئی نہیں. اسی اج بھی ان پڑھ ہو کے بھی سوتیلی ماں نوں ماں سمجھنے. حضرات تیسرا اعلان کر رہا ہوں, جو معاشرہ ہمارے معاشرے کی برابری نہیں کر سکتا وہ حیدر کرار کے برابر کیسے. تھوڑی دعاواں چاہیے نے, مولا تمہیں جزائر خیر. سوسائٹی دے ویکھو, معاشرے دے ویکھو, اتنے دسنا پہ پہ. اور آیت کا شان نزول ہے کہ حضرت ابو قیس صحابی رسول سن, وہ فوت ہو گئے. قیس انہوں دا بیٹا سی, ابن کثیر چ ساری گل لکھی ہے. اس اپنی سوتیلی ماں نو شادی دا پیغام دیتا, اور شادی دا پیغام اس انداز نہ دیتا کہ لنگدا لنگدا وہ چادر سٹ گیا. وہ ادھر رواج ہوں سی کہ جہد بندہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ چادر سٹ دینا. اور میں پرانا میرا لفظ ہے, وہ بی بی دے سر تے چادر آئی تے حیران ہو گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے. وہ چادر سنے اوتھے آئی جتھے چادراں بچدیاں سن. مولا بھی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وہ چادر سمیت اوتھے آئی جتھے چادراں دا بابا جی تحفظ سی. نبی نو آگے کہنے لگی تیری عزت دی قسم ہے, میں جدن دی اس گھر چ آئی ہاں وہ بچیاں نو میں اپنے بچے سمجھیا, وہ بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں سمجھیا, تو وہ مینوں پیغام دے گیا شادی دا. اس ویلے جبریل آیت لے کے نازل ہو گیا, فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء, ان عورتوں سے تمہارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا, حرام ہے تمہارے اوپر جو تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں. ہاں میں کریم ہوں, میں رحیم ہوں, الا ما قد سلفا, جو گزر گئی وہ گزر گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جو گزر گئی. یہ مطلب ایسا ہوتا تھا, جدو مجمع منے گا آگے پڑھا, ایسا ہوتا تھا جو گزر گئی وہ گزر گئی. اللہ فرماتا ہے انہ کان فاحشۃ, وہ بڑی بے حیائی تھی جو ہوا کرتی تھی. بڑی بے حیائی کا کام تھا جو ہوتا رہتا تھا, لیکن جو گزر گئی وہ گزر گئی. یہ مائیں ہیں تمہاری, اور حرام کس طرح ہے, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم التی ارضعناکم و اخواتکم الرضاعتی و امہات نساؤکم. یہ اسی طرح تم پہ حرام ہے. سارے ہی اللہ کا چھڑیا, جس طرح مائیں حرام ہیں, بیٹیاں حرام ہیں, بہنیں حرام ہیں, پھوپھیاں حرام. کیا بات ہے, بھانجیاں حرام ہیں, بھتیجیاں حرام ہیں. جن عورتوں کا دودھ پیا وہ بھی حرام ہے, جو تمہاری بیوی کی ماں ہے وہ بھی حرام ہے. ماں تو لے کے سس تک, ماں تو لے کے سس تک نبی دا چھڑیا. کیڑی کیڑی حرام ہے, کیڑی کیڑی نکاح واسطے حرام ہے.
حد مک گئی ہے جیڑا ماں تو لے کے سس تک حلال حرام دس کے گیا ہے تو کیویں من گیا خلافت کا فیصلہ کر کے نہیں گیا تھا مولا کائنات تم جزائے کیا ویسا نبی امت کو آوارہ چھوڑ کے جائے گا اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خالق فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ایک گھر میں دو بہنوں اکٹھیوں سے شادی کر لیتے ہو سکیاں دو بہنیں اکٹھیاں گھر رکھ لیتے ہو میرے اللہ دی آواز ہے وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ جو بہنیں تم اکٹھی کرتے تھے نا نکاح میں اب نہیں ہوں گی إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ لیکن جو گزر گئی وہ گزر گئی اچھا ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے شرط یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ کر محمد کی اطاعت کر میرا موضوع سمجھ رہے وہ کام سارے چھوڑ کر میرے رسول کی میرے رسول کی اطاعت کر جاؤ سید ابو العلا مودودی پڑھے لکھے نال میرا خطاب الحمدللہ پورا مجمع پڑھے لکھے سید ابو العلا مودودی فرماندے لطیف گل ہے مہربانی کرنی محرم پیغام دینا ہے اہم پیغامات نے جڑے 10 دن دیتے جاندے اگر کوئی ذمہ داری محسوس کرے تھے مودودی فرماندے کہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں کیونکہ اللہ نے معاف کر دی سچی گل پہ کر دینے بولو اللہ نے غفور الرحیم وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ نے ان لوگوں پر رحم کر دیا جو ایسا کیا کرتے تھے ہمیں حق نہیں کہ ہم ان کو الزام دیں ہمارا یہ بھی حق نہیں کہ ان شادیوں کے پیدا شدہ نتائج کو حرام کہیں نتائج دی سمجھ نہیں آئی چاہے چکو ان نکاحوں کے جو نتائج تھے ان پہ بھی تنقید کا ہمارا حق نہیں کیونکہ جو گزر گئی وہ گزر گئی مگر مت کو بندہ جانتا ہوگا تو آخیا تو ہو ہی ہے نا تو نہ بندیاں دی تھوڑی بندے دی چاہ ڈول جائے نا چاہ اپنے کو پیندیاں تو ساری زندگی بندے گل نہیں چھڑتے اوتھے بیٹھے سا پھر ساری چاہ اپنے تے رول لے اینی کمزوری بندے افواہ اڑاندے نے تے معاف نہیں کرتے تے جڑا اس قسم دے نکاح چ پیدا ہویا ہوئے او گلی چ گزردا ہوئے بندے لنگن دین نہیں مودودی صاحب فرماندے خبردار نہ ان نکاحوں کو تنقید کا نشانہ بنانا اور نہ نتائج کو کیوں بڑی لطف دی گل ہے فرماندے نے اس دور میں بے علمی بھی تھی اور نادانی بھی تھی سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ بے علمی بھی تھی نادانی بھی تھی بے علمی اندر علم کا نہ ہونا نادانی اندر بے وقوف ہونا یہ مطلب پیغمبر سے پہلے بندے بے وقوف بھی تھے اور بے علم بھی تھے ہوں بابا جی میں پنجابی کر رہا پنجابی یہ کر رہا جی بے علمی دی پنجابی نادانی دی پنجابی میں سادہ پنجابی نہ ترجمہ کر رہا جنہوں یہ سمجھ نہیں آئی انہوں کسے مولوی دی نہیں آنی انہوں پتہ ہی نہیں سی کتھے نکاح کرنا چاہیے کیا بات ہے کتھے نکاح نہیں کرنا چاہیے کدا حیا کرنا چاہیے کس بے حیا دا حیا نہیں کرنا چاہیے پتہ ہی نہیں سی ایک بار منہ چکے دو پتہ ہی نہیں سی پتہ ہی نہیں سی ایک بار سارے کو پتہ ہی نہیں سی پتہ ہی نہیں سی یہ مطلب ہے جدو پتہ نہیں سی نہ اسی تنقید کرنے نہ اسی انہیں تے اعتراض کرنے اسی چپ رہنے چپ قرآن دی قسم اسی کوئی گل نہیں کرتے لیکن ایک گل تمہیں میں دساں یہ مطلب کوئی دور ہے سی جدو لوگوں پتہ حضرات ساڈا قرآن تے ہاتھ ہے ساری ضد کسے نال نہیں ایک دور سی جدو لوگوں پتہ ہی نہیں سی شیعہ انہوں منتے ہیں جنہوں ادو بھی پتا سی مولا کائنات کو جزا شکریہ سبحان اللہ اسی انہوں ماننے ہیں جنہوں ادو
پتا سی جنہوں ادو پتا سی نا ان میں سے یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ. میرا خیال ہے کہ ہن میں شروع کراں کہ ایسے لوگ جن کو نہ نکاح کا پتا تھا نہ نسب کی کوئی تمیز تھی، بولو ان میں جو ہادی آئے گا وہ کتنا کمال ہے نسب کا ہادی ہو. صدقے جاؤں گا میری ترتیب دیکھنا کیسا ہادی ہونا چاہیے ایسے میں جڑا نسب وچ بھی کمالتے ہو. جی نسب وچ ہن تہاڈی اجازت ہوئے تے پھر حضور دا نسب شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. صدقے جاؤں کمال ہے جی کمال ہے. ایسے بندے موجود ہوں تو پھر خیر ہی خیر. الحمدللہ میرے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے جڑے بڑے ایسے دوست سامنے آتے ہیں. تسی الحمدللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اللہ کی، اور جب اٹھا رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے انکا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اور وہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ قبول کر لینا ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کو قبول کر لینا، اس لیے کہ تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے. اچھا اللہ فرمایا کوئی گل نہیں تسی منگو کچھ ہے منگنی. اور میرے گھر دی نہیں رکھی جے کچھ منگ لو. مستری ہوندے تے مٹھائی منگ دے کیونکہ دووے مستری نہیں سن دووے نبی سن دووے رسول سن. سبحان اللہ. انہیں جیڑی شے منگی ہے سننا. فرمانے ربنا وجعلنا مسلمین لکا. پہلے تو ہم دونوں پہ مہر لگا کہ ہم تیرے مسلمان ہیں مشرک نہیں ہیں. صدقے جانا تیرے نسب عالی کو صدقے ہم تیرے مسلم ہیں تجھے تسلیم کرنے والے ہیں ہمارے شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں ہون تیرے کو منگنے ہیں دینا چاہنا تو دے. دسو ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا. ہماری نسل میں مسلمان بھیج. نہیں ہماری نسل میں مسلم بھیج ہماری ذریت میں مسلمان بھیج ہماری اولاد میں مسلمان بھیج. میں گجرا والے فون کراں کہ چکوال تو مہربانی کر کے ماتمی بھیجو ایک ویگن. چودھری صاحب ناصر صاحب بیٹھے نے جنہوں کو پڑھ رہے ہیں چودھری صاحب نے انہوں آخا پہ ایک ویگن اتنے بھیجو ماتمیاں دی. یہ ویگن بھیج دین تو جا کے ماتمی آخن کہ مولوی صاحب وہ ماتم دا کی طریقہ ہے مینوں دس وہ ماتم کیویں کریدا. میں ضرور انہوں فون کرنا ہے کہ میں تمہیں وہ نہیں سن آکھے جنہ جے ماتم سیکھنا ہے. صدقے جاواں میرا محترم مجمع میں چودھری صاحب تمہیں وہ آکھے سن جڑے ماتمی نے باقاعدہ ماتمی نے وہ بھیجو ساڈے گھر جلوس تے تساں او بھیج دیتے نے. ہاتھ موکی تساں سنیا نہیں دھیان نال. میں ماتمی آکے سا ماتم سکھن والے نہیں سن آکے یہ سکھانا تو اتنے سکھاؤ چکوال سکھاؤ. میں تے ماتمی چاہیے نے. قرآن تے میرے دو ہاتھ نے کسے یقین کرے نہ کرے وہ دی مرضی ہے. حضرت ابراہیم نے وہ نہیں منگے جنہیں آ کے کلمہ پڑھنا ہوئے. صدقے جانا حضرت ابراہیم نے ایسے لوگ طلب نہیں کیتے جنہیں ہونا ہوئے تے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا ہوئے. فرماتے ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا. بھیج ہی وہ میری نسل میں جو مسلمان ہو بھیج ہی وہ جو مسلمان ہو. اللہ فرمایا انہوں نے استعمال کیے. فرماتے پہلے مسلمان بھیج ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. پھر ان میں اپنا رسول بھیج. پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں اپنا رسول بھیج. اے میرے شاگرد نے بیٹے نے آدھے سار قرآن چوک کے رکھ دیتا میز سے. اس ایک بار بھی نہیں نال دے نے پوچھا شاہ جی نو نہیں پوچھا کہ شاہ جی اے کپڑا پا کے یہ کپڑا ہمارے آنے سے پہلے موجود تھا اور قرآن بعد میں رکھا گیا ہے. کپڑا پہلے موجود تھا.
انتظامیہ جانتی تھی کہ اس مولوی کے پاس قرآن ہوتا ہے، کپڑا ہی وہ بچھایا گیا ہے جو قرآن رکھنے کے قابل ہو۔ محمد سے پہلے بندے ہی وہ آئے ہیں جن کی گود محمد رکھنے کے قابل ہے۔ صدقے جاواں مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ پہلے مسلمان آئے ہیں پھر رسول آئے ہیں، پہلے مسلمان آئے ہیں پھر رسول آئے ہیں۔ حضرات دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ جنہیں محمد آ کے مسلمان کرتے ہیں، ایک وہ جن کی آغوش مصطفیٰ کا انتظار کرتی ہے، جن کو نبی آ کے مسلمان کہے، آ کے مسلمان کرے، بت چھڑا چھڑا کے، ہائے ہائے الا ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، گزری ہوئی چیزیں چھڑا چھڑا کے جنہیں رسول مسلمان کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، جن کی گود میں محمد آئے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ مولا کائنات انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے مسلمان تھے کون؟ آل ابراہیم، کون؟ ذریت ابراہیم۔ فار ایگزامپل کنوں آندے نے چکوال چ؟ فار ایگزامپل اے صدقے پڑھے لکھے مثال کے طور پر، مثال کے طور پر پوری دیگ چیک کر کے بندہ کھا کے آکھے میٹھا ٹھیک ہی لگتا ہے غلط ہے، ایک دانا پھڑتے ہیں بندے اونچ رکھ کے آندے ٹھیک ٹھیک ہے، انہوں آندے فار ایگزامپل، انہاں کوئی مثال دے طور تے ٹھیک ہے۔ میں سارے مسلمان نہیں پڑھتا اولاد ابراہیم دے، ذریت ابراہیم دے، ایک پڑھنا فار ایگزامپل، جے تے ایگزامپل نہیں ٹھنڈ نہ پا دیتی۔ صدقے جاواں سر اٹھاؤ ذرا ذہن بیدار رکھو جی۔ ابراہیم نے مسلمان مانگے تھے، رسول سے پہلے مانگے تھے، کون؟ جن کی گود میں رسول ہے، کون؟ من ذریتنا، ذریت میں تھے، امت میں نہیں۔ امت والے مسلمان اور ہیں، آئے ہائے ذریت والے مسلمان، ہاں فرق دس دیا، جو درود پڑھتے ہیں وہ امت والے ہیں، جن پر درود ہے وہ ذریت والے۔ صدقے صدقے ہاں ہاں بھیج مسلمان، ایک دسو، ایک دسنا، ایک ہی دسنا، ایک ہی کافی ہوئے گا میرے مولا دے فضل نہ۔ حضرات حضرت ابراہیم نے کہا تھا من ذریتنا، میری نسل میں بھیج، میری ذریت میں مسلمان بھیج، جنہیں کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہ ہو، وہ آئے ہی مسلم۔ ہون منو پتہ لگا ہے کہ نبی دا نکاح ابو طالب آپ کیوں پڑھیا سی؟ ہائے ہائے پیغمبر کے نکاح دے خطبے چ ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا۔ وہ مسلم ہے ابو طالب، وہ میرا خیال ہے اور آج بڑی تہاڈی محبت کا وقت بڑی چھتی گزر دے، شکریہ مہربانی کے بنا۔ لوگ آتے ہیں اتنے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں، اتنے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے ٹھیک۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے متعلق کی خیال ہے، انہوں دے عمل کیسے سن؟ عمل دا ایڈا کمال ہے کہ 7ویں کمرے چ پھسیا سی ایک بی بی دے سامنے، اس بی بی نے حضرت یوسف ال ہاتھ بدھان تو پہلا ایک بت پیا سی اتنے کپڑا پا دیتا۔ حضرت یوسف فرمایا کہ کیتے کہنے لگے اسی یہ عبادت کرنے ہاں تے اے دے کول مینوں شرم آوندا ہے۔ یوسف فرماتے نے جڑا ککھ بھی نہیں تینوں اے دے کولوں شرم آوندا ہے تے جڑا ہر کچھ ہے آئے ہائے مینوں اے دے کولوں شرم نہیں آئی۔ جدوں ودی ہے تے 7ویں کمرے چوں باہر نکلے نے حضرت یوسف، کرتا اگوں پاٹا کہ پچھوں؟ پچھوں۔ ایک کردار یوسف ہے کہ نہیں ہے؟
کڈا بڑا عمل ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا. اے بچے تو بھی نوجوان ہے, تو بھی نوجوان ہے, خوبصورت نوجوان میرے کو بیٹھے. قرآن پڑھیا کرو, روز دیا 2-3 آیتاں پڑھ لو, بس 2-3 آیتاں بھی روز پڑھ لو تو بہت بڑی بات. قرآن پڑھیا کرو. جدو قرآن پڑھو گے سورہ یوسف پڑھو گے. یوسف زلیخا کوئی عشقیہ داستان نہیں, یہ ہدایت واسطے آیت اتری. ایڈا بڑا عمل ہے قبلہ حضرت یوسف دا کہ اندروں نس کے باہر آئے. تینوں بچیا, تینوں نوجوانوں. حضرت یوسف چونکہ اس عمر سن تا تو گل پہ کرنا, وڈیرے ہوندے تو میں وڈیرے نال گل کر. تہاڈی عمر دے ایڈے کو سن, بالکل 12-13-14 سال کا بچہ کڈا تہاڈے نال گل پہ کرنا. تانوں آکھیے نا اے کی کیتا ہی موبائل پھڑ کے تہاڈا میسج پھڑے جان تہاڈے تے تسی آندے ہو ابو جی میں تے بھولا پالا مینوں اس فسا لیا. اے بھولے پالے ہو قرآن پڑھو. اے جن بھولے بیٹھے ہو نا اس مجلس پاک وچ قرآن پڑھو. قرآن پڑھو پالے تانوں مت پہ دیندا ہے کہ 7ویں کمرے چ بھی تانوں کوئی شریر گھیر لوے, باہر نکل کے دسو میری ماں بھی کمال ہے, میرا باپ بھی. واہ واہ, ہدایت کا نام مجلس ہے, پیغام کا نام مجلس ہے. مولا تمہیں جزائے خیر دے, مولا تمہیں حسن سلامت رکھے. صدقے جاواں حضرت یوسف علیہ السلام نکلے نے کڈا بڑا عمل کیتا. وہ ادو بڑا کہڑا عمل ہے, یہ نماز تو بڑا عمل ہے. حضرات نماز عمل ہے, برائی سے بچنا عمل کا نتیجہ ہے. حضرت یوسف کا کتنا بڑا عمل ہے کہ ایسی بیوی کو نس کے باہر آئے, پھر جدو جیل چ گئے نے یہ جا کے لوگوں آخیا نے کہ میں وہ ہاں جنہیں یہ عمل کیتا کہ میں بیوی کو نس کے آ گیا, میں وہ ہاں. عمل کا ذکر کیتا ہوئے میں مجرم ہے تہاڈا. نبیڑے تے عملہ تے ہونے نے نا, کی سن رہے ہو بھائی یار کہ بلا نبیڑے ہونے نے عملہ تے حضرت یوسف دی گستاخی کی قیدی نے تے حضرت یوسف دا حق بنتا سی کہ اپنا عمل دس دے. نبی نے عمل بتانے سے پہلے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, میرے نسب کو نہیں جانتے. تمہیں اور ہی نہیں فرمایا, مجھے پہچانتے ہو, مجھے جانتے ہو. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, تم جانتے ہو کہ میں اپنے باپ دادا پردادا کے دین پر ہوں. میں اپنے باپ کے دین پر ہوں یعقوب, میں اپنے دادا کے دین پر ہوں اسحاق, میں اپنے پردادا کے دین پر ہوں ابراہیم. یہ مطلب ہے ذریت ابراہیم کو نسب پہ فخر کرنے پر کمال ہے اور ان کا حق ہے. اور فرماندے کی نے فرماتے نے ہائے ہائے ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیئا, ہم وہ ہیں, ہم نہیں میں نہیں. ہن سواد آئے گا میں نہیں, میں کہ میں ایسا پڑھ رہا, میں ہم نہیں. ایسی سارے جی نہیں پہ پڑھتے, میرے جی گھر میں میں اور ہم میں فرق ہے, آئی اور ہوئی میں فرق ہے. فرما دیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے. میں شرک نہیں کرتا, یہ اور ہے. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا, یہ فرما دیں ذالک من فضل اللہ علینا, یہی تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے. کیا بات ہے حضرات, یہ فضل ہر کسی پہ نہیں ہوتا. آئی والے اور ہیں, ہوئی والے اور ہیں, میں والے اور ہیں, ہم والے اور ہیں. ایتھے کو سید بیٹھا ہے میرے سامنے, بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ سید, بسم اللہ آباد رہو سید. اے جڑے 5-7 بندے ہاتھ چکے نا, یہ ہم والے ہیں. جنہوں نے غصہ پہ لگتا میرے لوگ دیکھو, میں مطمئن کرنا, میں بھی ہم والا نہیں. میرے ابے کا نام برکت علی, مسلمان ہی جاگتا نا. دادے کا نام محمد دین ہے.
लगता ना मुसलमान। परदादे का नाम है झंडे खां, ਉਹਦਾ नाम मुहम्मद लगता ना अली लगता। अगों मैं शजरा की फोला फाली छड़ दी है कि अगों दिल करे तो कोई झंडा राम आ जाए। अगों दिल करे कोई इश्तिहार आ जाए, कोई बैनर आ जाए, झंडे जी शुरू हो गए ने। मतलब है कि चूंकि मैनू यकीन ही नहीं, असा इत्थे कलमा पढ़े, किसी सैयद पढ़ाया, भावें बरी इमाम पढ़ाया, भावें कलंदर पाक पढ़ाया, किसे पढ़ाया तो किसे बुजुर्ग पढ़ाया, उसकी वजह तो असी मुसलमान हाँ। मैं ये तो कह सकता मैं शिरक नहीं करता, ये नहीं मैं कह सकता हम मैं मुशरिक कोई नहीं, मैं वाले और हैं, हम वाले और हैं। हजरत यूसुफ मैं नहीं कहते, हम कहते हैं। नाल अब्बे का जिक्र भी करते हैं, नाल दादे का भी करते हैं, नाल परदादे का भी करते हैं। अगली गल कोई कमाल है, इत्थे ही मुका दे ना जे। फरमाते हैं ये हम पे अल्लाह का फजल है, वालन नासी, और लोगों पर भी फजल है। हम परेशान हो ना, हम पे भी फजल है, लोगों पर भी फजल है। बड़ी लतीफ गल है, फर्क कोई ना रहा नहीं। फरमाते हैं बल्ला किन्ना अक्सर नासी ला यशकुरून, अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो शुक्र नहीं करती, शुक्र नहीं करती। वैसे लोगों पर भी अल्लाह का फजल है। आलिम ते देवबंदी है तो मेरे काम बड़ा है, तो तुसी गुस्सा ना करे। उन्हें वंड की थी, फरमाते हैं ये यूसुफ पे फजल और है, लोगों पे फजल। बड़ी गल सुनना, वो फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम पे ये फजल है कि उनके बाप दादा परदादा में कोई मुशरिक नहीं, और लोगों पे ये फजल है कि उनको ऐसा हादी मिला है जिसकी नस्ल में मुशरिक कोई नहीं। नहीं मैं इतना कोई नहीं सुनिया, ऐसा हादी मिला जिसकी नस्ल में मुशरिक कोई नहीं। हजरत हम जैसे भी हैं, किसी की नजर में हो सकता है मुशरिक हो, काफिर हो, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। कुरान सर पे रख के कहता हूं, हमने आज तक किसी ऐसे को हादी नहीं माना जिसका दादा मुशरिक हो, जिसका परदादा मुशरिक हो। लिहाजा शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे लोग जिनको हादी। मेरे मोहतरम सामीन, इसीलिए नबी जाते हुए दो छोड़ के गए थे, एक वो जो कानून की किताब है, एक वो जो कानून नाफज करने वाला अदारा है। नबी कानून भी छोड़ के गए हैं और अदारा भी छोड़ के गए हैं। कानून दिया 20 किताबां बंदे की कार की डिग्गी है चोन ते 10 कलाशन कोफा नजायज लैके जाता होवे, कानून दिया किताबां नहीं पुछदियां किथे लै चले। कानून दिया किताबां की डिग्गी भरी ते कलाशन कोफ कोल नाजायज ते बंदे नूं डर ही कोई नहीं। अगे एक बंदा हाथ देंदा, एक सिर्फ एक वर्दी वाला हाथ देंदा, एक ओदी जान निकल जाती है, काम खराब हो गया जी। इन्नियां किताबां तेरे कोल ने ते काम खराब नहीं होया। जागो जागो, इन्नियां किताबां को तेनू डर नहीं आया ते एक सिपाही तेनू हाथ देंदा ते तेरी गड्डी कदी इंज जाती है, कदी इंज जाती है। वो इन्नियां किताबां तो नहीं डरता। फिर इन्ने लोग रस्ते च मिले ने, नहीं डरता। बारात मिलियां ने, नहीं डरता। वापडा वाले मिले ने, नहीं डरता। ज़राअत वाले मिले ने, बैंक वाले मिले ने, डरता किदे को? उस अदारे के सिपाही को। क्या बात है, जिन्हें कड़ी लानी है। ये लाखों लोगों से नहीं डरता था और किताब से भी नहीं डरता था, डरता उससे है जिन्हें इनू ऐठा पढ़ना है। हुण पता लग गई यजीद सिर्फ हुसैन से क्यों डरता था।
حسین اس ادارے کا آفیسر تھا جو نسب میں کمال رکھتے ہیں، جو حسب میں کمال رکھتے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جملہ آ گیا، ادھر تک تو سن لو۔ مولا علی اکبر علیہ السلام نے رجز پڑھی ہے میدان میں جا کے، مظلومیت الگ گل ہے۔ جدو حیدر کرار کا پوترا میدان آیا نا تو مولا علی اکبر کا خطبہ سننا، فرماتے ہیں لوگوں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ہوں۔ تو کوئی نہیں سنیا، میں علی ہوں اور علی وہ۔ میرا موضوع آج نسب، کمال نسب ہے، کمال نسب ہے، مہربانی۔ میں علی ہوں اور علی وہ جو حسین کا بیٹا ہے۔ حسین کا جو باپ علی تھا وہ اور ہے، میں وہ علی ہوں جو حسین کا بیٹا ہے، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا ہے، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تیرے فخر کرم کو صدقے حضرت علی اکبر کا جملہ سنو تو میں مشاہد سے آ جاؤں۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اور سنو، میرے باپ سے بیعت کے طلبگاروں اور میرے باپ سے بیعت مانگنے والوں، کم نسب ہم سے بیعت نہیں لے سکتے۔ کہ جن کا نسب ہی گم کردہ ہو، تا شبیر آکھیا سی کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کم نسباں وچ گھر گئیاں نے محمد دیاں بیٹیاں۔ عالی نسب لوگاں دی اولاد کم ظرفاں چ گھر گئے نے، کتھوں کتھوں بد نسب آئے نے، کتھوں کتھوں بدماش آئے نے۔ میں تمہیں کی دساں، تبل بجدے سن، باجے بجدے سن، جدو نویں کوئی کلا ٹولی آؤندی سی، نواں کوئی گروہ آؤندا سی تے بھੈਣਾں پوچھدیاں سن ویر نو، ویر اے ہن تبل کادے پہ بجدے ہیں؟ تے ویر شبیر رو کے فرماندے سن اماں دی جائی اے میرے قاتلاں چ اضافہ ہو رہا، میرے پتراں دے قاتل، میرے ویراں دے قاتل، میرے بھتیجیاں دے قاتل۔ ایک جملہ اوکھا ہے جے تسی پچا جاؤ، محرم دل اگے پھسے نے، اگے ساڈے دل ٹکڑے ٹکڑے نے، انہاں تے میں تیر نہیں برسانا چاہتا، لیکن رونا تے سا ہے نا، یہ سانو زہرا دی دعا دے اثر نہ رونے ہیں، ورنہ سانو کدوں پتہ ہے بی بی زینب کون نے، کس مرتبے تے فائز نے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کون نے، کس مرتبے تے سانو کوئی پتہ نہیں، سانو کوئی معرفت نہیں۔ یہ بڑے لوگ نے، عرشی مخلوق ہے، اسی انہاں دے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، یہ زہرا دی دعا دی وجہ تو رونے ہیں۔ اللہ ساڈے اندر انہاں دی محبت پیدا کیتی ہے، او دا شکر ہے کہ اسی رونے ہیں۔ سانو کوئی پتہ نہیں ہے بیبیاں بازار چوں کیڑیاں گزریاں۔ تانے کہ گل دساں، جنوں پتہ سی نا او پھر آنسو نہیں رویا، خون روئے۔ جنوں انہاں بیبیاں دا پتہ سی نا او پانی نہیں رویا۔ جدو ٹولیاں دے ٹولے آنے شروع ہوئے نے، یہ بہن نے ایک گل کیتی ہے میرا دل کٹدا، خیمے اپنے وچ سد کے آنو محمد نو دوسرے خیمے چ بھیج کے، جدو دوویں بہن بھرا کلے رہ جانا، فرماندی ہے سونا ایک باری میرے لو ویکھ۔ جدو شبیر نے ہمشیر لو ویکھیا تے بی بی انج اشارہ کر کے فرماندی تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ ہائے اکھن والےاں دے کار آباد، کی فرمایا نے تیرا؟ زیادی صاحب فرماتے نے ضرورت پاویں ہے سی یا نہیں، شبیر نے ہمشیر دی تسلی واسطے خط لکھے، فرمایا کیوں نہیں، میرے ایسے ایسے جان نثار نے جڑے وسدیاں ویڑیاں نو چھڈ کے آ جان۔ ہمشیر کول بہ کے جس بندے نو خط لکھیا نے او دا نام حبیب ابن مظاہر، صدقے جاواں۔ جڑے کربلا گئے نے وہ جانتے ہیں شبیر نو سلام کرن جائیے تے حبیب نو دو واری ہوندی ہے، ایک واری مولا دی قبر اطہر تے جا کے سلام کریے، اتوں پلٹ کے مقتل گاہ لائیے تو راستے چ حبیب ہے، مقتل چو پھر ادھر آئیے تو راستے چ حبیب ہے۔ میں اپنے جدو پہلی باری گیا اتوں لکھیا سی قبر دے اتنے السلام علیکہ یا قمر فاطمۃ الزہرا،
فاطمہ دا چن تیرے تے سلام ہو. میں اپنے استاد مکرم پوچھا ہے حضرت حبیب بی بی زہرا دے سگے بیٹے تے نہیں تے زہرا دا چن کیوں لکھا؟ فرمایا بیٹا تے نہیں لکھا. میں کہ نہیں چن لکھا. میں کہ کیوں لکھا نے زہرا دا چن؟ رو پہ خدا دی قسم. صابر نقوی صاحب فرماندے نے یہ پہلا شخص ہے کربلا میں جسے شام غریبوں کو لٹنے کے بعد محمد کی بیٹی نے کہا تھا بھائی حبیب ہم تیرے شہر کے نزدیک اجا. میرا ویر حبیب اسی تیرے شہر دے نیڑے اجڑ گئے. اے سید بیٹھے نے چوری صاحب بیٹھے نے میرے دوست بیٹھے نے. مینوں چکوال کوئی مصیبت بن جائے تو مینوں تسی ہی یاد آنے نا. بولو یار چکوال کوئی مصیبت بن جائے مینوں تلا گنگ مصیبت بن جائے مینوں زوار صاحب یاد آنے نے بیٹھے میرے ہے نے. بی بی فرماندی ہے ویر حبیب اسی تیرے شہر دے نیڑے لٹے گئے. اوکھا ویلا سی جدو زہرا دی تھی حبیب دے گھر کو گزری. صدقے جاواں جنوں خط لکھ کے منگوایا سی. خط حبیب نو دکان دے تھڑے تے ملے. مسلم ابن اوس جا مہندی خرید رہے سن سر نو خضاب کرنے واسطے. حبیب نو خط دیتا ہے ایک قاصد نے. حبیب خط پھڑ کے آنج کھلوتے نے مومنہ دی مزاج آشنائی رکھو. حضرت مسلم اتھے ہی مہندی رکھ کے فرماندے نے حبیب خیر ہے. فرمایا تو میرے پیچھے پیچھے آ جا. کہنے لگا آنا پہلے 10 خط کدھر ہے؟ آندا مولا حسین دا. پریشان ویکھ کے کیوں ہے خط پڑھتے لے. کہنے لگا مینوں پڑھن دی ضرورت پڑے گی لیکن بعد چ پڑھاں گا. اونج میں زندہ نہیں میں مک گیا. حضرت مسلم ایک گل سن کے مہندی زمین تو سٹ دیتی اور فرماتے نے ہونے خون نہ بھی خلاب ہوئے گی. چٹی داڑھی والا برا نال ہو کے آندا حبیب صرف اینی گل کان چ دس میرے اندر افراتفری ہے. جدو تو خط کھولیا نہیں تینوں کیویں پتہ لگ گیا کام ٹھیک نہیں حالات خراب ہو گئے. کان کو منہ کر کے حبیب کی آواز ہوندی ہے اگے جنے خط شبیر دے اوندے سن باہر لکھا ہوندا سی من جانب حسین ابن علی. اے پہلا خط باہر لکھیا نے من جانب حسین ابن فاطمہ. ماں دا نام خط دے باہر لکھیا نے. میں مک گیا. حبیب گھر آیا بیوی نو گل دسی. خط صرف آخری جملہ پڑھنا. گھر جا کے خط کھولیا 2 جملے لکھے سن. یا اخی حبیب ہائے کنے کنے اخی. یا اخی حبیب اے میرے بھائی حبیب. زیدی صاحب کا میں خط پڑھا. زیدی صاحب لکھے فرماتے ہیں میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل میں آ گیا ہوں. ہو سکے تو میرے پاس جلدی پہنچ جاؤ. تھلے لکھتے ہیں فرماتے ہیں حالات ٹھیک نہیں رہے. میں تجھے کبھی زحمت نہ دیتا اگر زینب ساتھ نہ ہو. بس یہ جملہ پڑھنا سی تھوڑا تیار ہو گیا. سر پر دوڑاندہ حبیب اتنے پہنچیا. شہادت بھی نہیں پڑھتا. اوکھا ٹائم سی زہرا دی تھی تے جدو کوفے دے بازار سجاد دی رت ودی ہے تے بی بی فرمایا سجاد بیٹا کیوں رونا ہے؟ فرماتے اما ہن جڑے مکان کو پہ گزرنے نا تے چاچے حبیب دا مکان ہے. اجا کوٹھے تے بچہ پہ پھردا حبیب ابن مظاہر دا بیٹا قاسم ہے. بی بی فرماتے نے میرا اور ذرا دیوار دے نال لا. میں حبیب دی بیوی نو پرسا دے لوا. اللہ تعالیٰ جنوں ویراں دا پرسا کسے نہ دتا. اس بی بی دا اور دیوار دے نال آیا. اوتھے بچہ پہ پھردا سی. اوکھی گل کرن لگا بابا جی اس ویلے بی بی پاک دے معافی دینا دستہائے مبارک گردن دے پیچھے رسی نال بدے. چہرہ مبارک اڑیاں نہیں سی. چہرہ مبارک تے بی بی پاک نے اپنے سفید وال سٹ لے. جتھے وال پہ مکدے سن اتوں خون دے قطرے تھلے پہ ڈگتے تھے. بڑا حوصلہ ہے اس بندے کا جڑا
اس منزل تے خاموش رہ گیا. میں پیانا جتوں وال بی بی پاک دے مکتے سن اتوں خون دے کر کے ماریا سی نہ لوگوں پتھرے نال. اوتھے حبیب دا بچہ کھلوتا ہے, کدی او سر نو ویندا ہے کدی او سر نو ویندا ہے. بی بی نے حبیب دے سر نو ویکھن تو پہلا انہوں بلایا, بیٹے میری گل سن. انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے لٹیاں گئی ہیں. ماتم کرے آباد رو, میری حاضری ہوئی. بی بی فرمائندی ہے علیہ میرے بیٹے میرے قریب آ. بچہ قبلہ کٹے سر ویکھ کے بی بی دا خون سر دا ویکھ کے اڑا آن دی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹیا. تے بی بی فرمائندی ہے بیٹا ڈرنا, میں تیری لگنی ہاں تے تو میرے لگنا ہے. اتھے ہی رک کے اندر بی بی تسی میرے کی لگتے ہو؟ فرمایا تو میرے ویر دا پتر ہے. جملہ کیا حوصلے والا بندہ جو برداشت کرے. دو قدم پیچھے ہٹ گیا. میں بی تسی جو میرے لگتے ہو تے میرے باپ کے تسی بہن ہو تے میں تہاڈا بھتیجا ہوں. میں تانوں اگے تے کدی نہیں ویکھیا. جدوں سے کہنا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا. چکوال والے اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں جیے. مینوں لگا تو ویکھیا جدوں میرا عباس مریا. لگا تو مینوں ویکھیا جدوں میرے ویراں دا مال مکے. آخری جملہ سنو گے. پھر بی بی فرمایا چھیتی دس نہ کیا قاسم, پیو دا نہ کیا حبیب ابن مظاہر. بی بی فرمایا تیرا والد کتنے رہے؟ پولے منہ نہ لندا ساڈے شہر دے باہر ایک جنگل ہے, میرا بابا اس جنگل میں تر گیا. بی بی فرماندی ہے تینوں آبادی چھڈ کے جنگل وچ کیوں گیا؟ اس پولے منہ نال گل کیتی ہے. بطول دیاں تیاں اچھی ہوئیاں, پتہ نہیں کدا آنسو آئے کدا نہ آئے. رو کے بی بی فرماندی ہے کدی جنگلاں وچوں بھی کسے نوں کھاد آئے نے؟ بچہ ایک قدم اگے ہو گیا نا اتنے ساڈے امام آئے. ہائے ہائے. بی بی فرمایا خط تو پڑھیا؟ کہنے لگا نہیں, میرا پاپا پڑھتا سی مینوں باہر کر دیتا. میں دروازے کھڑا ہو گیا. میں ایک جملہ سنیا. کہڑا؟ اماں آندی سی جانا ضروری ہے تو میرا پاپا آندا سی بہت ضروری ہے. کیوں؟ میرا پاپا میری ماں دے میرے کن کو منہ کر کے آندا سی زینب نال آئے. ہے نہ جنگل چلن گئی علی دیا بیٹھنا. آخری جملہ بی بی فرمایا اماں کتنے؟ کہنے لگا تھلے قرآن پڑھ دی. بی بی فرمایا اماں نو آگ بازار جڑا قافلہ پہ گزرتا ہے وہ ایک کہتے ہیں اماں نو آکھی میرے پیو نو ویر آندی ہے, تینوں بھرجائی آندی ہے, مینوں بھتیجا آندی ہے. کہتے ہیں تے آندی ہے میں تر چلی ہاں. تے اماں نو آخ میری گل سمجھا. میں نازک موڑ تے آ گیا. بچہ قبلہ تھلے چلا گیا تے شمر نے محسوس کیتا کہ لوگ انہاں نال گلاں کرن لگ پے تے معاملہ خراب نہ ہو جائے. اس کہا اونٹ توڑو اونٹ توڑو. جدو اونٹ تر پے نے ایڈا نازک موڑ ہے مصائب دا. ایتھے جا کے بی بی دا گھر مکنا سی نا, ایتھے حبیب دا گھر مکنا سی, ایتھوں اونٹ ٹریا. جدو آخر تے حبیب دے مکان دے آخر تے اونٹ پہنچے ایتھے ہاتھ پوے گا جو سن لیا کسے. راوی آندہ ہے محمد کی بیٹی پلٹ پلٹ کے دیکھتی. رسول کی بیٹی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی. تے ہوئی ہوئی فرماندے سن آ جا میں دور چلنی ہوں. چند منٹ بعد بچہ چھت تے آیا, وہ ہاتھ سیڑھیوں تو نظر آئے. بی بی فرمایا سجاد ذرا روک, آ گیا حبیب کا بیٹا. حبیب کا بیٹا چھت تے آیا تے بی بی پلٹ کے آخیا آئی ہے ماں. کہنے لگا بی بی وہ نہیں آؤں بس سارے رون تے پٹن تے زنجیروں کی وجہ سن لو جتوں تک آواز جا رہی ہے. کہنے لگے بی بی اماں نو گل سنائی ہے؟ آندا میں دسیا. کہتے ہیں لوکی انہوں مارتے ہیں وہ سر چل خون میں ہوگا. وہ آدھی حبیب میرا ویر ہے, تو میرا بھتیجا ہے, تیری ماں میری بھرجائی ہے.
وہ آدھی چھت تے آ میں